مسجد میں موجود جملہ حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے نماز ظہر ادا کی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سجدہ ریزی کو، رکوع سجود کو، تسبیحات و تحلیلات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں پنجگانہ نماز بجماعت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہمارا درس قرآن جو ہفتہ وار درس قرآن ہے، آج اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے ابتدا کی گئی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ زُيِّنَ مزین کیا گیا، آراستہ کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت، شہوات یعنی خواہشات کی محبت کو انسانوں کے لیے آراستہ کیا گیا، مزین کیا گیا۔ اب اس میں خواہشات کس طرح کی ہیں، کیا کیا خواہشات ہیں جو ہر انسان کے دل میں، اس کی فطرت میں ہوتی ہیں، تو ان کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائیں۔ جو بیسک خواہشات جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، ان میں سے سب سے پہلی خواہش کیا ہے کہ من النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، عورتوں کی خواہشات، والبنین بیٹوں کی خواہشات، والقناطیر المقنطرہ اور مال و دولت کے خزانوں کے ڈھیروں کی خواہشات، یعنی کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس خزانوں کا ڈھیر لگ جائے، اس کی خواہشات۔ من الذہب سونے کی خواہش رکھتا ہے، والفضہ چاندی کی خواہش رکھتا ہے، والخیل المسومہ اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی خواہش رکھتا ہے۔ اب نشان لگے ہوئے گھوڑے، یہ چونکہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب سواریاں جو ہے وہ گھوڑوں کی صورت میں ہوا کرتی تھیں، گھوڑے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، خچر بھی کرتے تھے، اونٹوں پر بھی کرتے تھے، اور جن کے پاس زیادہ مال ہوتا تھا تو وہ گھوڑے استعمال کرتے تھے۔ اب گھوڑوں میں بھی کئی اقسام تھیں، کچھ بس عام نسل کے گھوڑے استعمال کر لیا کرتے تھے، کچھ عربی نسل کے گھوڑے رکھتے تھے جن کے پاس زیادہ مال اور دولت ہوا کرتی تھی، تو اس کی خواہش انسان کے دل میں ہوتی تھی۔ آج اگر اس کو آپ لے لیں، کیونکہ اس وقت سواری کے لیے گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے، آج کے دور میں گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، تو اسی طرح آپ کو روڈ پر بے شمار جو ہے ماڈلز کی، بے شمار کمپنیز کی گاڑیاں نظر آئیں گی۔ کچھ گاڑیاں بہت سستی ہیں اور کچھ گاڑیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں۔ اب جس کے پاس مال و دولت ہے تو اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی گاڑی رکھے، بہترین سے بہترین گاڑی رکھے، اور ایسی گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں کہ انسان جب دیکھتا ہے تو وہ بس جو ہے رشک کرنے لگتا ہے، اور اس کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ گاڑی، مطلب کروڑوں روپے کی گاڑیاں لوگ استعمال کر رہے ہیں، کہ آج کل کے دور میں جن کے پاس جہاں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہاں کروڑوں روپے کی گاڑیاں صرف لوگ اپنے سفر کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ اس سے تشبیہ دی گئی کیونکہ اس دور میں گھوڑے جو ہے وہ بہترین قسم کے ہوا کرتے تھے، ان میں اقسام ہوا کرتی تھی۔ اور والانعام چوپایوں کی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مال و اسباب ہیں، یہ جو کچھ بھی سامان ہے،
یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ جتنی بھی دلیلیں اوپر، جتنی بھی مثالیں، ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، عورتیں ہیں ہوئی، اس کے ساتھ بچے ہوئے، اولاد ہوئی، اور سامان ہوا، یعنی کہ مال و دولت ہوئی، اس کے ڈھیر ہوئے، سونا ہوا، چاندی ہوئی، سواری استعمال کرنے کی آپ کی گاڑیاں ہوئیں، اور چوپائے ہوئے، یا پھر کھیتیاں ہوئی، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیا میں رہنے کا سامان ہے، سامان ہے۔ اور سامان کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہوتا ہے، سامان وقتی طور پر ہوتا ہے، یا تو بندہ تبدیل کر دیتا ہے یا اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سامان ہے دنیا کا زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ صرف دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہے، تو اس سے معلوم کیا ہوگا کہ آپ کو آخرت میں اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا، نفع نہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے جو ہے بالکل برعکس آپ دیکھ لیں کہ ان چیزوں کی خواہشات میں انسان اپنی زندگی برباد کر جاتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو عورتیں، یعنی کہ جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، جن کی ضروریات کی، جن کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، جن کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان اچھے اور برے کی، مرد اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا برا کام کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ جی بچے ہیں، ان کی خواہشات پوری کرنی ہے، بیوی ہے، اس کی خواہشات پوری کرنی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور جو ہے بیوی کے علاوہ بھی خواتین کے میں اور بھی رشتے آتے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد کو دیکھا گیا ہے کہ وہ خواہشات پوری کرنے کے چکر میں اپنی زندگی بھی برباد کر جاتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی خواہش انسان مرد اپنے دل میں رکھتا ہے، یہ دنیاوی سامان ہے، اور جو سامان دنیاوی ہے، یہ دنیا کا سامان دنیا ہی میں ہی رہ جائے گا، یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ آخرت میں صرف اس کے حسن اعمال جائیں گے اور اس کا اخلاص جائے گا، جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری میں کیے ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے ہوں گے۔ تو لہٰذا واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بچوں کی خواہش، ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، بہت سے لوگوں کو جو ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ بہت سارا جو ہے کیا کہتے ہیں، مال و دولت ہم جمع کر لیں، پیسوں کی ریل پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں تو گھر خریدنا، زیور خریدنا، یہ بے تحاشا خریدنا، اور اس میں پھر وہ اچھے اور برے کی تمیز بھول کر اتنے بھول جاتے ہیں کہ وہ محو ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر کام کرنے سے، ہر برا کام کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ صرف کیا کہ مال اور دولت میں میری پوزیشن سب سے پہلی، نمبر 1 پہ آ جاؤں، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس فلاں بندے سے مال کم ہے میرے پاس۔ اسی طرح اگر آپ چلے جائیں تو جو ہمارے زمیندار حضرات ہیں اندرون سندھ یا پنجاب کی طرف چلے جائیں تو وہاں دیکھیں کہ لوگوں کے پاس زمینیں بے تحاشا ہیں۔ ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو زمینیں، کچھ لوگوں کو جمع کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ میں اتنے مربع میل کا مالک ہو جاؤں، میں اتنے ایکڑ کا مالک ہو جاؤں، اس کا۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو حصے، جو خاندان کے اندر جو حصے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو حصے لوگوں کے، اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے جو حصے ہوتے ہیں، اس پر بھی قابض ہونے سے دریغ نہیں کرتے، یعنی ہر اچھے برے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی بہن کا حصہ ہے، اگر وہ کمزور ہے تو ہڑپ کر لیا، اگر بھائی کا حصہ ہے اگر وہ کمزور ہے تو ہڑپ کر لیا، کیا کہ میرے پاس یہ تمام کی تمام جائیداد میری ہو جائے، یہ میری ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر فرما دیا ایسے لوگوں کے لیے جو ان خواہشات کے پیچھے، ان کی محبت کے پیچھے دنیا کو ختم کر دیتے ہیں، دنیا کو خرچ کر لیتے ہیں، اس کا ٹائم گزار لیتے ہیں، اور اپنی دنیا بھی خراب کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بتا دیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، اُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیر من ذالک، بخیر من ذالکم، کہ کیا نہ بتا دوں میں تمہیں اس سے بہتر چیز کے بارے میں؟ یہ جو تم دنیا کی ہوس کے پیچھے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، مال و دولت جمع کرنے میں، اور بچوں کی، خواتین کی، عورتوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور دیگر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو تم رات دن لگے ہوئے ہو، تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو اور اپنی عاقبت کو بھولے ہوئے ہو،
تو اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے بندوں سے کہ اونبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں من ذالک خیر بخیر من ذالکم، کہ اس سے بہتر چیز کے بارے میں، کہ اس سے بہتر چیز کیا ہے، کیا اس سے بہتر چیز ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا خوف اگر جس کے دل میں ہوگا تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ یا تو میرے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، یا میرے دل میں دنیا کا خوف ہوگا، زمانے کا خوف ہوگا۔ اگر میں زمانے کے خوف کی وجہ سے ساری چیزیں، سارے کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اسی طرح ہے، اور اگر میرے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر مجھے زمانے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ مجھے میرا رب کا خوف ہے کہ میں نے ہر چیز کا جواب ایک دن اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب، اس کا حساب دینا ہے۔ جب اس چیز کا خوف ہوگا تو یہ جتنی بھی خواہشات جو پچھلے ذکر کی گئیں، یہ تمام کی تمام خواہشات جو ہیں بے معنی ہو جائیں گی، اور انسان صرف اللہ کے خوف کا جب اس کے دل میں ہوگا تو اللہ کی رضا کے لیے تمام کے تمام معاملات کو جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور جب اللہ کے خوف کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی بسر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی لالچ میں، دنیا کی گمراہی میں اور دنیا کی